أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 57 तक 69 आप हजरात के सामने तिलावत हुई। इन आयात करीमा का तर्जुमा ये है, वतल्लाही और अल्लाह की कसम, लअकीदन्नकुम अलबत्ता मैं जरूर बजरूर तदबीर करूंगा, असनामकुम तुम्हारे बुतों के बारे में, बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन बाद इसके कि तुम रुख मोड़कर पुष्ट फेर कर चले जाओ। फजअलहुम जुज़ाज़ा फिर इनको कर दिया टुकड़े टुकड़े, इल्ला कबीरन लहुम मगर इनका बड़ा, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन ताकि ये लोग उसकी तरफ रुजू करें।
قالوا لوگوں نے کہا من فعل هذا بآلہتنا کون ہے جس نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ انہ لمن الظالمین جس نے بھی یہ کیا بے شک یہ البتہ ظالموں میں سے ہے قالوا لوگ کہنے لگے ہم نے سنا سمعنا ہم نے سنا فتن ایک نوجوان کے بارے میں یذکرہ وہ ان کا ذکر کرتا تھا یقال لہ ابراہیم اسے ابراہیم کہا جاتا ہے قالوا لوگوں نے کہا فأتوا بہ اسے لے کر آؤ علی اعین الناس لوگوں کے سامنے لعلہم یشہدون تاکہ وہ گواہی دے قالوا لوگوں نے کہا اانت فعلت ھذا کیا آپ ہی ہو جس نے یہ کیا بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ یا ابراہیم اے ابراہیم قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعل بلکہ یہ جو کیا ہے کبیرہم ھذا ان میں سے جو بڑا ہے اس نے کیا ہے یہ ساری کاروائی ان میں سے اس بڑے نے کی ہے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ یہ کاروائی ان میں سے اس بڑے نے کی ہے فاسألوہ بس تم اس سے پوچھ لو ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں فرجعوا پس وہ لوٹے الی انفسہم اپنی جانوں کی طرف فقالوا پس کہنے لگے انکم انتم الظالمون بے شک تم ہی ظالم ہو ثم نکسوا پھر جھکا لی علی رؤوسہم اپنی گردنیں یعنی پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا لقد علمت البتہ تحقیق تجھے علم ہے ما ہؤلاء ینطقون یہ بول نہیں سکتے قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون کیا پس تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ سے نیچے نیچے ماں ایسی مخلوق کی لا ینفعکم جو نہ تو تمہیں نفع دے سکتی ہے شیئا کچھ بھی ولا یضرکم اور نہ ہی تمہیں نقصان دے سکتے ہے اف لکم افسوس ہے تم پر اف لکم ہلاکت ہو تمہارے لیے اف لکم ناس ہو تمہارا وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان کا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سے نیچے نیچے افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو قالوا حرقوه انہوں نے کہا جلا ڈالو اس ابراہیم کو وانصروا اور مدد کرو آلہتکم اپنے معبودوں کی ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے ہی والے ہو قلنا ہم نے کہا یا نار کونی بردا اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی وسلامن سلامتی والی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر رکوع کے شروع سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے
شاہی بت خانے میں 72 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ شخص تھے اپنی قوم میں جنہوں نے شرک کی تردید فرمائی، شرک کا رد فرمایا، اور چاروں اطراف مشرک ہی مشرک تھے۔ اپنے گھر سے لے کر بادشاہ تک، نمرود ابن کنعان تک، سب کے سب بت فروش، بت پرست اور شرک کفر ان کے سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح کھپا ہوا تھا اور مبتلا تھے شرک کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا اپنے گھر سے توحید کی تبلیغ کو شروع فرمایا، اور وہ تبلیغ بستی، علاقے، شہر، دیہاتوں اور یہاں تک کہ بادشاہ تک پہنچی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، ایک رب کی طرف بلایا تو ابراہیم علیہ السلام کے دور اور بیگانے تو بیگانے کیا، والد بھی مخالف ہو گیا اور سب کے سب آپ کے خلاف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ آپ کو موحد اعظم کہا جاتا ہے اور تمام مذاہب میں آپ مسلم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے صابی ہو، چاہے جو ہے کوئی ہندو ہو، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہندوؤں کا ایک بڑا دیوتا ہے ابرما، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے انہوں نے بنایا ہندوؤں نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مذاہب میں مسلم تھے، اور آپ جو ہے آپ کی دعوت توحید کے چاروں اطراف چرچے تھے۔ تو مشرکین نے جب دیکھا کہ ہمارے معبودوں پر ضرب لگ رہی، ان کی تنقید ان پر کی جا رہی، تو اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام جتنا بھی انہوں نے ڈرایا نہ ڈرے، دعوت دیتے رہے، قوم باز نہ آئی۔ جب قوم نے ذرا بھی کوئی لچک نہ دکھائی، اب آپ کے دل میں چونکہ توحید تھی، رب کی محبت تھی، رب کا عشق تھا، رب پر ایمان تھا، اور آپ کا رب پر ایمان کامل تھا، یقین کامل تھا، تو آپ کے اندر سے دل جو ہے یہ پھٹتا اور آپ بگولا ہوتا، جلتا تکلیف میں کہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، یہ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں، یہ لوگ کفر کیوں کرتے ہیں۔ آج ہمارے دل چلتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کیوں زیادہ آ گئی، یہ مال میں مجھ سے زیادہ کیوں نکل گیا، اس کے ٹھاٹ باٹ کے چرچے زیادہ کیوں ہو گئے، اس کو اقتدار کیوں مل گیا، اس کے کارخانے اور فیکٹریاں کیوں بن گئی، اس کے پاس اتنی فراوانی کیوں ہو گئی، اس کے ہاں اتنے اچھے اچھے رشتے کیوں ہو گئے۔ تو آج ہم جلتے ہیں آپس کی اس آگ میں، حسد کی آگ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جل رہے کہ یہ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں، یہ لوگ کفر کیوں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ موحد اعظم تھے، اور توحید کوٹ کوٹ کر آپ کے سینے میں بھری ہوئی تھی، آپ کے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی، قوم نہ باز آئی، قوم نہ رکی، تو آپ موقع کی تلاش میں تھے کہ کب یہ لوگ نکل کر اپنے گھروں سے جائیں اور یہ شاہی بت خانہ خالی ہو۔ وہاں کے مجاور تھے، پہرے دار تھے، وہاں کے خیال اس کا جو کرنے والے لوگ تھے، تو وہ بھی ایک دن آیا، سب کے سب چلے گئے، ساری قوم چلی گئی عید کی خوشی منانے کے لیے۔ وہ میلے کا دن تھا یا عید کا دن تھا، اس کھلے میدان میں سب کے سب سال بھر میں جمع ہوا کرتے تھے، تو سب کے سب وہاں چلے گئے، اور بت خانہ جو ہے مجاوروں سے خالی ہو گیا، لوگوں سے خالی ہو گیا۔ اب عید کے دن آپ دیکھتے ہیں جس طرح ہمارے گھروں میں عورتیں گھروں کی خوب صفائیاں کرتی ہیں اور گھروں کو جو ہے
خوشبو اگربتیوں سے خوشبو سے معطر کر دیتی ہے، صفائیاں ہو چکی ہوتی ہیں، اچھے رنگ برنگے کھانے بنا کرتے عید کے دن میں، تو ان کے ہاں بھی اسی طرح عید کے دن خوشی تھی۔ انہوں نے خوب بت کھانے کو سجایا، صاف ستھرا کیا، اسے دھویا، پھر اسے رنگین کیا، اسے جو ہے ان کے پھر رنگ برنگے کی خوشی کے دن میں جو کھانے بنائے وہ سارے کھانے ان بتوں کے سامنے لا کر رکھ دیے تاکہ ان میں برکت ہو جائے، اور یہ برکت والے جب بن جائے تو ہمارے بچے جب اسے کھائیں، ہم لوگ انہیں کھائیں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ تو انہوں نے بتوں کے قدموں میں ان رنگ برنگے کھانوں کو، کہ یہ حلوہ ہے، کہ کھیر ہے، کہ کباب ہے، کہ گوشت ہے، کہ کچھ ہے، کہ کچھ ہے، رنگ برنگے کھانے ان بتوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے، سب چلے گئے ہیں خوشی منانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، کلہاڑی پکڑی اور پھر ان 72 بتوں کے کندھوں پر وار کیا، ہاتھوں پر وار کیا، پاؤں پر وار کیا، یہاں تک کہ ان کو جزاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وجعلہم جزاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور ایک غصے کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں کہ یہ لوگ یہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے میرے رب کے سامنے، ان کی عزت کیا ہے میرے رب کے سامنے، کہ لوگ ان کے سامنے جھکے اور میرے رب کے سامنے نہ جھکے، ان پر تو ایمان لائے اور حقیقت رب پر ایمان نہ لائے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو فرمایا کرتے کہ افلا لا ينطقون، تم بولتے کیوں نہیں، افلا تسمعون، تم سنتے کیوں نہیں ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ الفاظ استعمال کر کر، مخاطب کر کر، بول بول کر ان سے کہا کرتے، اور اس طرح ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کر کر دکھایا، یہ کر کر دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب جب آگ دل کی سینے کی آگ کچھ ٹھنڈی ہوئی تو کلہاڑے کو ان کا جو بڑا دیوتا تھا، وہ عزت وقار کے اعتبار سے لوگوں نے بڑا بنایا ہوا تھا یا جسامت کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے وہ بڑا تھا ان 72 بتوں میں، تو اس کلہاڑے کو اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ جب قوم آئے گی تو ایک دلیل بنا کر ان سے بات کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ساری کارروائی کر کر چلے گئے۔ اب لوگ جب آئے خوشیاں منا کر اور جو ہے اپنے گھروں کو واپس لوٹے، اور بت قدے کے اندر جب آئے مجابر وغیرہ، تو وہ ہکے بکے رہ گئے، یہ کس نے کر دیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، کس نے توڑ دیا ان کو۔ اب شور شرابہ ہلا گلا پیدا ہو گیا، اور ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ایک رش لگ گیا، ہجوم لگ گیا۔ اب آپس میں تذکرے ہو رہے، تبصرے ہو رہے، کس نے کیا، یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا۔ تو کسی کہنے والے نے پھر کہا، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ کبھی ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، یعنی ان کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایک رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو، ایک اللہ کو کیوں نہیں جو ہے اس کی پرستش کرتے ہو، جس نے تمہیں پلایا، جس نے تمہیں کھلایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے زمین آسمان کو پیدا کیا، تم اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو۔ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو اپنے مذہب کی دعوت دیتا ہے، جو ایک رب کی طرف بلاتا ہے۔ کہا گیا کہ لاؤ اس نوجوان کو، بلا کر لاؤ ابراہیم کو، کہاں ہے وہ؟ اب لوگ دوڑے ہوئے گئے، فوج گئی، اور انہوں نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا، اور آپ کو نمرود ابن کنعان کے شاہی محل کا اندر حاضر کر دیا گیا۔ اب سارے وکلا، درباری اور لوگ سب کے سب وہاں پر جمع تھے، اور سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوالات ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سوالات کا جواب دیا، کہ بتلایا کہ تمہارے سے سارے ریزہ ریزہ ہو گئے، سب ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی نافرمانی کی اور اس بڑے کی، تو اس کے دیکھو اس کے پاس کلہاڑی ہے، اس نے ان کا ٹکڑے ٹکڑے کیے، تم ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے نے یہ کارروائی کی ہے۔ اب وہ سب خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ تو جانتا ہے ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے، تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس اس بات کو دلیل بنا لیا، فرمایا کہ تم پھر جو بول نہیں سکتے، جو اپنے ماتحتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو سن نہیں سکتے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو، رب السماوات والارض، جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے،
تو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں کھلایا، جس نے تمہیں پلایا، جس کے پاس ساری کائنات کا نظام ہے سنبھالے ہوئے ہیں، تو اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعوت دینا شروع کی، اب ان کے تو ایک آبا اجداد سے چلی آ رہی ایک شرک کی رسم، تو وہ اس کو اتنی جلدی کہاں چھوڑ سکتے تھے؟ وہ تو رچ بس چکی تھی، ان کے سینوں کے اندر اتر چکی تھی، اب جلدی سے اس کو کہاں قبول کرنے والے؟ اب بجائے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قبول کرتے، کچھ نے تو مان بھی لیا کہ واقعتاً ہمارے بت جو ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، اور یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ دوسروں کی کیا حفاظت کریں گے؟ یہ خود اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، دوسروں کو کیا نفع پہنچائیں گے؟ کچھ لوگوں نے یہ اس بات کا اقرار بھی کر لیا، شرمندگی کی بنا پر ان کی گردنیں جھک گئی۔ آیات کریمہ میں آپ نے ترجمے میں سنا، ان کی گردنیں جھک گئی شرمندگی کی بنا پر، لیکن پھر وہ ان میں سے بعض جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ظالم ہے۔ کون ظالم ہے؟ وہ مجاور جو اس کی حفاظت کو مامور تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ پھر ان کی طرف سوالات اٹھے کہ تم کہاں چلے گئے؟ کوئی ایک تو چھوڑ جاتے جو یہاں پر نگرانی کرتا، پہرا لیتا، تم سب کے سب کہاں چلے گئے اس بت خانے کو چھوڑ کر؟ تو ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم ظالم ہو، تم نے ظلم کیا کہ بت خانے میں ہمارے معبودوں کو تنہا چھوڑ کر اور میلے ٹھیلے کے لیے تم نکل گئے۔ تو ان سے پھر باتیں کرنے لگے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دل میں تو آگ نفرت بڑھ گئی اور آگ جو ہے بھڑک اٹھی۔ اب نمرود ابن کنعان نے کہا کہ جلاؤ تم ایک بھٹی، جلاؤ تم آگ اور لکڑیاں جمع کرو۔ اب لوگ جو ہے اب چاروں اطراف تو شرک تھا، مشرک لوگ تھے، اب انہوں نے کہ ہم اپنے معبودوں کی مدد کریں، اب انتقام لیں، جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا۔ اب مارے آگ نفرت میں اور مارے غصے میں اور سب کے سب لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگے، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایسی خواتین جن کی بڑھاپے کی وجہ سے گردنیں جھک چکے تھے اور سیدھی کمر کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے تھے، وہ بھی لکڑیاں جمع کر گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لاد کر وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھٹا جلانے کے لیے جا رہی۔ کسی نے پوچھا، اے بوڑھی خاتون، بوڑھی اماں، تو کہاں جا رہی ہے؟ تیرے یہ لکڑیاں لاد کر کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے ایک بھٹا تیار کرنے جا رہی ہوں، آگ جلانے کے لیے جا رہی ہوں کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، تو اس کے سزا دینے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہی ہوں تاکہ اس کو آگ میں جب جلایا جائے تو اسے تکلیف پہنچے۔ تو خاتون کے یہ جواب دیں، یعنی اتنی نفرت، اتنی ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نفرت کیوں؟ کیونکہ توحید کی دعوت کیوں دی، ہمارے شرکوں کا رد کیوں، ہمارے بتوں پر رد کیوں کیا، ان کی تردید کیوں کی؟ دیکھیں قرآن مجید میں میرا رب نے یہ فرمایا تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، یعنی کہ یہ لات، منات، عزا، حبل، ان کو تم برا بھلا نہ کہو، جن بتوں کی عبادت کرتے ان کو برا بھلا نہ کہو، ویسے ان کو مثبت انداز میں ان کو توحید کی دعوت دو۔ یا اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے، ان کی ایسی کی تیسی، لات کی ایسی کی تیسی، منات کی ایسی کی تیسی، یا برا بھلا برے الفاظ استعمال کرو، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ بھی پھر غصے میں آ کر تمہارے رب کے بارے میں گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے اور غلیظ الفاظ کا استعمال کریں گے، لہذا تم ایسے الفاظ استعمال نہ کرو۔ قرآن مجید میں میرے اللہ نے واضح طور پہ پیغام دیا۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ مثبت انداز میں جو ہے توحید کی دعوت دو اور شرک کی تردید کرو کہ دیکھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ لائق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کو خالق سمجھو، اسے رب مانو، اس کی خدائی کو تسلیم کرو، اس کی مان کر زندگی گزارو۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو خود اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے؟ تو مثبت انداز میں دعوت دو۔ اگر تم برا بھلا کہو گے، گالی گلوچ کا استعمال کرو گے، تو تمہارے رب کے بارے میں وہ بدلے میں جو ہے برا بھلا کہیں گے اور گالی گلوچ کا الفاظ کا استعمال کریں گے۔ تو میرا رب نے یہ فرمایا۔ تو ان آیات کریمہ میں کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف کارروائی کروں گا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا، وجعلہ جزالا، پھر آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر اللہ،
ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ جب آئے اس کی طرف رجوع کرے. لوگ آئے میں اور خوشیاں منا کر اور انہوں نے بت کھانے کو دیکھا تو کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا, کس نے کیا, کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا, انه لمن الظالمین, بے شک وہ ظالم ہے. قالوا, کہنے لگے, سمعنا, ہم نے سنا, پتن ایک نوجوان کے بارے میں, یذکرہم, وہ ذکر کرتا تھا ان کا, کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم. کہنے لگے لوگ, فأتوا به, لاؤ اسے, علی اعین الناس, لوگوں کے سامنے, لعلہم یشہدون, تاکہ اس سے گواہی دے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں پیش ہو گئے. آپ سے کہا گیا, اے ابراہیم, کیا تو نے کی یہ کاروائی ہمارے معبودوں کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, بل فعل کبیرہم ھذا, بلکہ یہ کاروائی سارے کی ساری کے بڑے نے کی ہے, ان سے پوچھے. فاسألوہم, ان سے سوال کرو, ان کانوا ینطقون, اگر یہ بول سکتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم, اب وہ تھوڑی دیر کے لیے شرمندگی کے مارے اپنی گردنیں جھکا لی کہ ہم ان سے کیسے پوچھیں, یہ تو بول ہی نہیں سکتے, یہ تو سن ہی نہیں سکتے, ہم ان سے کیسے پوچھیں کہ کس نے کیا. تو انہوں نے اپنے گردنوں کو جھکا لیا. فقالوا انکم انتم الظالمون, اس گردنیں جھکانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑا اور ان مجاورین کی طرف مخاطب ہوئے جو پہرے دار تھے, جو اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے, کہ تم ظالم ہو, تم ان کو کوئی ایک بندہ تو یہاں چھوڑ جاتے, تم سب کے سب یہاں سے نکل کر چلے گئے, تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ان کو قریدنے لگے. ثم نكسوا على رؤوسهم, اور اپنی گردنوں کو, ان کی گردن ان کی, پھر گردنیں جھک گئی ان کی. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے, علمتا, تو جانتا ہے, ما هؤلاء ينطقون, یہ بول نہیں سکتے. قال افتعبدون من دون اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, کیا پس تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی, ما لا ينفعكم, جو تمہیں نفع نہ دے سکے, شیئا, کچھ بھی, ولا يضركم, اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے. اف لکم, افسوس ہے تم پر, اف لکم, ہلاکت ہے تمہارے لیے, اف لکم, ناس ہو تمہارا, اف لکم, بربادی ہو تمہاری. ولما تعبدون من دون اللہ, کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی مخلوق کی کہ جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. افلا تعقلون, تم سمجھتے کیوں نہیں ہو, تو عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ذرا عقل سے کام لو, غور تو کرو اس رب کے تمہارے اوپر کتنے احسانات ہیں, اور ایسے نئے مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی, اپنے ہی لیے نفع نقصان کے مالک نہیں, تمہیں کیا نفع دے گی, تمہیں کیا نقصان دے گی. تو اللہ رب العزت ہی نفع دینے والی, اللہ ہی کی ذات نقصان دینے والی, وہی ہے خالق, وہی ہے مالک, وہی ہے رازق, وہی ہے داتا, وہی ہے مشکل کشا, وہی ہے حاجت روا, وہی ہے دستگیر, وہی ہے مقنن, وہی ہے فریاد رس. لہذا تم اس کے رب کی عبادت کرو, اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے افعال میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھل کر اور بے دھڑک ہو کر ان کو توحید کی دعوت دی اس بھرے مجمع میں. اب ان کو بجائے یہ کہ اس دعوت کو قبول کرتے, نمرود ابن کنعان بھڑک اٹھا, قوم بھڑک اٹھی اور اعلان کر دیا, جلاؤ ایک بھٹا, جمع کرو آگ, اور کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی. کھلے میدان میں لکڑیوں کو ڈھیر لگے, انبار لگے, پھر اس میں آگ کو جلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے اس آگ میں پھینکا گیا, اور آپ 40 دن آپ نے اس آگ میں گزارے. میرے رب نے اس آگ کو حکم دیا, کیونکہ جلانے کی طاقت میرے رب نے آگ کو دی ہے, ٹھنڈا کرنے کی طاقت میرے رب نے اس آگ کو دی ہے. اگر اللہ چاہے آگ بھڑکے لیکن جلائے نہ, اگر اللہ چاہے آگ بھڑکے تو وہ جلا ڈالے. اللہ رب العزت چاہے وہ آگ میں جانے کے بعد بھی تکلیف نہ دے, نقصان نہ پہنچائے, موت نہ دے. اللہ ہی کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہیں, اللہ کے حکم کے بغیر چھری کاٹ نہ سکے. دیکھا نہیں اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلتی ہے لیکن کاٹتی کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے کاٹنے کی صلاحیت اس کے اندر سے کھینچ ڈالی. تو اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. مخلوق جو چاہے وہ نہیں کر سکتی, اللہ کو جو چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ چاہے سب سے سوال کر سکتا ہے, اس کو حق ہے کیونکہ وہ خالق ہے. اور مخلوق جواب چاہے یا نہ چاہے اس کو رب کے سامنے جواب دینا ہی پڑے گا. زندگی کے بارے میں, اعمال کے بارے میں, اپنی زندگی کے تمام گزارے ہوئے لمحات کے بارے میں, کیا اچھائیاں کی, کیا برائیاں کی,
کیا منہ سے بول بولے، کیا کانوں سے سنا، کیا منہ سے زبان سے الفاظ نکالے، کیا آنکھوں سے سنا، کیا ہاتھوں سے پکڑا، کیا کس طرف پاؤں سے چل کر گیا، کیا عقل سے کیا کچھ عقل سے سوچ کر غلط کاروائی کی یا درست کاروائی کی، ہر چیز کے بارے میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ پاک نے اس آگ کو جو 40 دن آپ نے جس آگ کو گزارے اس کو گلزار بنا دیا، نہ اتنی ٹھنڈی کہ سردی محسوس ہو۔ سلامتی کسے کہتے ہیں کہ ایسی درمیان میں ہو کہ نہ ٹھنڈی ہو کہ سردی لگے، نہ اتنی گرم ہو کہ گرمی لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 40 دنوں تک میرا رب روزانہ حال احوال پوچھتا، ابراہیم کیسے ہو، ابراہیم کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے آپ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب کی طرف سے اس خیریت والے الفاظ کو سنتے تو آپ کے دل میں سکون ملتا، اور راحت ملتی، اور خوشی ملتی جو دنیا کی کسی چیز میں نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہ 40 دن بڑے مزے کے گزرے، پھر اللہ پاک نے آپ کو نجات عطا فرمائی، اور نمرود ابن کنعان اپنے ناپاک مقاصد میں ناکام ہوا، نامراد ہوا، اور جو ہے اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور یہاں سے ہجرت کر مصر شام کی طرف آپ چلے گئے۔ تو یہاں تک یہ ساری بات میرا رب نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ مزید آگے واقعہ چل رہا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بدعات سے، گمراہی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا ہی ڈر نصیب فرمائے، اپنا ہی خوف نصیب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے میرا رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ پاک اس مقصد پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مقصد ہے اللہ کی عبادت، ہم وہ بول بولے جو اللہ چاہے، ہم وہ سنے جو اللہ چاہے، ہم وہ پکڑے جو اللہ چاہے، ہم وہ سوچے جو اللہ چاہے، ہم وہ خواہشات میں ان باتوں کی پیروی کریں جن میں اللہ کی رضا ہو، ہم کبھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں، نبی کے طریقوں سے پس پشت نہ پھرے، اللہ کے نبی کے طریقوں سے پیچھے نہ ہٹے، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرے، بدعات سے بچ جائے، صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلے۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت رب کی محبت دلوں میں پیدا کر رہی ہے۔ تو قرآن سے تعلق رکھنا ضروری ہے، قرآن کو سننا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ یہ بہترین کلام ہے، ساری دنیا کے کلام اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حق پر مبنی، سچ پر مبنی، روحانیت پر مبنی، شفاعت پر مبنی، اللہ کے رضا پر مبنی، جنت کی طرف راستوں کو ہموار کرنے والا یہ عظیم کلام ہے۔ لہذا اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس سے محبت کرو، اس کو سیکھو، بچوں کو سکھاؤ، اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کامل